الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير الله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی نے آیات مبارکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ ایذا رسانیاں پہنچاتے تھے ان میں سے ایک ایذا کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے. پہلے ان کفار نے جب قرآن مجید نازل ہوا رسول اللہ نے قرآن کی دعوت دی اور پڑھ کر سنایا ساحر اور مجنون کا، لیکن ساحر اور مجنون کی کہانی چلی نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ بڑے فصیح لسان تھے خود بھی، تو ہر آدمی کہتا تھا یہ ساحر مجنون کس طرح ہے، جبکہ قرآن مجید اتنا فصیح اور بلیغ ہے، کوئی اس میں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے کوئی، کیونکہ جادو وغیرہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تو سمجھ آنے والے نہیں ہوتے، وہ تو اس قسم کے منتر ہوتے ہیں. اور مجنون ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے جس کے اندر اولین آخرین کی خبر بھی ہے اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور صحیح صحیح خبریں دی جا رہی ہیں، اہل کتاب جن کو ماننے پر مجبور ہے. تو یہ شبہ ان کا نہیں چلا، تو پھر انہوں نے صاحب رسول اللہ کو جھٹلانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع، ایسے معجزات آپ سے طلب کرنے لگے کہ بظاہر جن کا سمجھتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے تاکہ آپ تنگ پڑ جائیں، اور جب وہ پورا نہیں کر سکیں گے تو سمجھتے کہ اس سے آپ کی تقریب ہو جائے گی اور ہماری بات ثابت ہو جائے گی کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے، آپ کے پاس مال کیوں نہیں ہے، آپ ہماری بتوں کی مذمت کیوں کرتے ہیں، ایسا قرآن لاؤ جس میں بتوں کی مذمت لاؤ. اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید اپنے پاس سے بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا جو تکذیب کی تھی کرتے تھے جس میں آپ کا دل تنگ پڑتا تھا، ان دونوں باتوں کا جواب عنایت فرمایا ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ اور کی رسالت کا ثبوت بھی اس میں پیش کیا ہے کہ آپ رسول ہیں، اس لیے کہ آپ ایسا معجزہ لے کر آئے ہیں کہ جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اور معجزہ کہتے اس کو ہے کہ جس سے انسان عاجز آ جاتے ہیں اور اس بات کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کا تو پہلے تو آپ کو تسلی دی کہ آپ اپنا دل تنگ نہ کریں ان کی باتوں سے، اور آپ ان کی وجہ سے وحی الہی کو نہ چھوڑیں، کسی حکم کو. وحی الہی کے احکام میں تبلیغ ہے، آپ کا دل تنگ پڑتا ہے کہ ان کو تبلیغ نہ کریں، ایسی ایسی باتیں کرتے، لیکن آپ اپنے کام کو جاری رکھیں. اور دوسرا یہ کہ بتوں کی مذمت ان کے کہنے کی وجہ سے نہ چھوڑیں، جو قرآن میں جیسے آ رہا ہے اس کو بالکل آپ ڈٹ کر بیان کریں. اور یہ جو آپ سے مطالبے کرتے یہ موضع تو آپ کے انما
انت نذیر کا، میں تو ڈرانے اور بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، میں اس کے لیے نہیں آیا کہ میں معجزات پورے کروں. میرا کام ہے بشارت دینا اور نظارت اور ڈرانا. برے انجام سے تمہیں ڈرانا ہی مقصود ہے بس. اس سے آگے نہیں ہے کچھ کہنے کی ضرورت. یہ جواب ہے اس کا. کیونکہ ایسے مطالبے تو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ پورا فرمایا، پھر کہاں ہی مان لائے. اور دوسری جو کہتے ہیں کہ قرآن آپ بنا کر لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم 10 صورتیں ایسی بنا کر لے آؤ. 10 صورتیں. بعض جگہ پر 1 صورت کا بیان ہے، آیت کا بیان ہے. 10 صورتوں کا مختلف انداز میں قرآن نے تحدی اور چیلنج کیا ہے کہ تم بنا کر لے آؤ. تم بھی لاؤ، تم بھی اگر رسول اللہ بنا رہے ہیں تو تم بھی بنا سکتے ہو. ایک انسان ایک چیز کرے تو دوسرا انسان کر ہی لیتا ہے، قریب قریب پہنچ جاتا ہے. تو جب یہ جواب نہ دے سکے تو نے کہا پھر یقین کر لو یہ اللہ کا نازل کرنا ہے. اور یہ دلیل ہے میری رسالت کی، میری رسالت کے ثبوت کی یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید کہ تم اس کا مثال نہیں لا سکتے. مثل نہ لانا اور عاجز ہو جانا یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اصل میں جو مرض ہے نا، یہ مرض اللہ رسول کو جھٹلانے کا جو مرض ہے، اس مرض کی وجہ دنیا ہے. جب آدمی کے پاس دنیا ہوتی ہے اور بظاہر کچھ خیر کے کاموں کی بھی کرتا ہے، خیر کے کام دنیاوی طور پر، غریب پروری کر رہا ہے، یتیموں کو کھانا کھلا رہا ہے، مخلوق کی خیر خواہی کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، مہمانداری کر رہا ہے. جیسے ان کو الزام تھا مکہ والوں کو کہ پوری دنیا سے جو لوگ یاد تھے ان کی ہم مہمانداری کرتے ہیں. یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مرض کا علاج بتایا ہے کہ یہ جو تمہارے دماغ میں یہ بات ہے کہ ہم اتنا کچھ دنیا میں کرتے ہیں، لہذا ہمیں کوئی نہ یہاں نقصان ہے نہ آگے نقصان ہے، ہمیں آگے بھی خیر خواہی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دنیا کے لیے جو تم کرو گے اس کا بدلہ ہم دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں. یہ آیات جو آگے آ رہی ہیں جس میں دنیاوی طور پر جو خدمات ہیں، دنیاوی خدمات، ایمانیات اور عبادات سے جن کا تعلق نہیں ہے، دنیاوی خدمات، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، غریب پروری کر دی، کہا کہ اگر یہ دنیا کے لیے ہوں گے تو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیں گے اللہ تعالیٰ. کفار کو یہ جو دنیا میں زیادہ راحت ٹھان نظر آتا ہے تو یہ ان کا بدلہ دنیا میں دراصل دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں حبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اب کوئی ثواب نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ میزان لگے گا، ایک کافر کو لایا جائے گا جس نے نیکیاں کی ہوں، تو اس کے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی. اس کی نیکیوں سے مراد یہ خدمات، سروسز مراد ہے. نیکیوں سے مراد یہاں پر عبادات اور تسبیحات اور ذکر اذکار نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کافر کا معتبر ہی نہیں ہے. کیونکہ عبادت کے لیے متقرب الیہ کا جاننا ضروری ہے. جس کے لیے تقرب اور عبادت کی جائے اس کو پہچانتے نہیں. تو دوسرے پڑھنے میں اس کا کفر رکھا جائے گا، تو جتنے بھی نیکیاں ہوں گے کفر کے محال پر کچھ بھی نہیں ہوں گی، کفر کا پڑھنا نیچے ہو جائے گا اور ان کی ان نیکیوں کا اوپر وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا. البتہ اتنا ہوگا کہ ایسی نیکیوں کا جو ہے ہمیشہ عذاب میں تو رہیں گے، لیکن عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اسے کہتے ہیں عادل کافر جو ہوگا اس کی سزا ظالم کافر سے کم ہوگی، لیکن رہیں گے ہمیشہ جہنم میں، آگ میں، اور وہاں کی کم بھی بہت زیادہ ہے. کہتے سب سے کم عذاب جو ہوگا وہ حضرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو آپ نے خود فرمایا ان کو سب سے کم عذاب ہوگا، لیکن اس کم عذاب میں ان کی صرف کیا ہوگا، صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی ان کو، اور ان آگ کی جوتیوں کا یہ اثر ہوگا کہ ان کی کھوپڑی اس طرح کھولے گی جس طرح ہنڈیاں کھولتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید آپ چھوڑ دیں بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، بعض وہ باتیں جس کی وحی کی گئی آپ کی طرف، ان کے کہنے کی وجہ سے، دل تنگ ہونے کی وجہ سے، یعنی بتوں کی مذمت چھوڑ دیں یا تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ تنگ پڑ جائے، ان یقولوا، ان کی اس بات کی وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فلعلہ کا بطارق میں کہا کہ یہ لعلہ کا، اس کا ویسے تو معنی ہوتا ہے لعلہ ترجی کے لیے آتا ہے کہ ابھی تو نہیں ہے، بعد میں شاید ایسا ہو جائے، لیکن فرماتے کہ نہیں، یہاں پر یہ نفی کے لیے کہ آپ نہیں چھوڑیں گے نہیں آپ، لیکن جو محتمل الوقوع ایک چیز ہوتی ہے جس کے وقوع کا احتمال ہو، اس کے لیے یہ لعلہ کا لے آتے ہیں، لیکن اصل نفی یہ استفہام انکاری ہے، یہ استفہام انکاری ہے۔ جیسے کہتے ہیں غصہ آ جائے تو کیا میں چھت سے چھلانگ لگا دوں، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی میں نے نہیں لگانی، یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام اور سوال تو ہے لیکن اس میں انکار بھی ہے۔ ان یقولوا، کیا کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کہ ان کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا ہے، تو غریب ہے، جو اللہ کا رسول ہے تو بہت مال ہونا چاہیے، اور جہاں ملک ان کے بعد فرشتے آ کر بتائیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ایسے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، ایک جن ظاہر ہو جائے سب بھاگتے نظر آئے، فرشتہ تو فرشتہ ہے۔ جبرائیل صلی السلام کو دیکھنے کا مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا چچا آپ نہیں دیکھ سکتے، بہت ضد کی، جب حتیم پر ایک دن تشریف لایا کہ آ جائیں گے حتیم پر تو آپ دیکھنا، جب بیٹھ کہا کہ چچا دیکھیے، ایسے پاؤں دیکھے جو زبرجت کے تھے، اس میں زبرجت ایک پتھر ہوتا ہے بہت ہی قیمتی، اس کے پاؤں تھے اور اس میں سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ بے ہوش ہو گئے، اوپر تو دیکھا ہی نہیں، چہرے کی طرف تو انما انت نذیر، آپ صرف ڈرانے کے لیے آئے، صاحب کا کام ہے ڈرانا، بس آپ معجزات اور ان کے مطالبات پورا کرنا نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کارساز ہے، ہر چیز کا کارساز ہے۔ ام یقولون افترا، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ قرآن اپنی طرف سے بنا کر آئے، افترا کہتے ہیں اپنی طرف سے بنانا، یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے بنا کر لائے۔ یہ مستشرقین نے بھی اور انٹرلسٹ نے بھی یہی سب سے پہلے بات کی تھی، رسول اللہ نے خود قرآن لکھا ہے، اور جب اگلا چیلنج آتا ہے تو پھر ان کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، قل کہہ دیجیے فاتوا لاؤ بعشر سور، 10 صورتیں مثل قرآن کی مثل مفتریات بنائی ہوئی، تم بھی لے آؤ، تم بھی تو فصیح بلیغ ہو، زبان رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، تم لے آؤ، بڑے بڑے شعر گوئیاں تو کرتے ہو، تو تم قرآن کی مثل لے آؤ۔ اور ذرا اکیلے نہیں، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلاؤ جن کو تمہاری طاقت ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، تمہارے معبود ہیں، جنات ہیں، سب کو بھی ساتھ لگا لو اور قرآن لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ یہ رسول اللہ نے خود بنایا ہے تو تم بھی بنا کر لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ،
کی بات پر لبیک نہ کہہ سکیں، استجاب یعنی وہ مان نہ تسلیم کر سکیں، نہ کریں، آپ کی بات کو تسلیم نہ کریں، فَاعْلَمُوا تو تم جان لو انما انزل بعلم اللہ، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ، اللہ تعالی نے اس کو نازل کیا ہے، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اب بھی تم مسلمان نہیں ہوتے؟ اب تو مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، تسلیم خم ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ انکار جو ہے دراصل یہ دنیا کی وجہ سے، جب دنیا آ جاتی ہے تو پھر آدمی کسی کو حقیقت کو سمجھتا نہیں ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وہ زینتہا، اور اس کی زینت چاہتا ہے کہ بس یہ دنیا دنیا دنیا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم پورا اس کو دیتے ہیں اس کے اعمال کا بدلہ، فیہا اس دنیا میں، یا اعمال سے مراد اعمال کا بدلہ، نوفی پورا دیتے ہیں، یعنی وہ جو بھی کام کرے گا خیر خواہی کی مخلوق کے ساتھ، ہم اس کا پورا عوض دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، اس کو شہرت، راحت اور مال پانی سب یہی مل جاتا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور دنیا میں انہیں ذرا بھی خسارہ نہیں ہوتا، ذرا خسارہ نہیں ہوتا، پورا دیتے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہم ان کو خوب دنیا کے اعتبار سے نواز دیتے ہیں۔ لا يبخسون، اس دنیا میں انہیں کوئی خسارہ نہیں، پورا دیتے ہیں۔ یہ کفار کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں نہیں، بعض لوگوں کا یہ ریاکار لوگ مراد ہیں، لیکن اکثر علماء مفسرین خیال ہے کہ وہ شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی عمل قبول ہو جائے تو بعد میں اللہ ساری قبول فرما لیتے ہیں، لیکن بہر اس کو عام بھی رکھا جائے تو اس میں ریاکار مسلمان بھی شامل ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، واہ 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 کے لیے۔ اولئک الذین لیس فی الآخرۃ الا النار، ان لوگوں کے لیے نہیں آخرت میں مگر دوزخ آخرت، آگ ہی آگ، بس دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن یہ دنیا میں جو کام کیے تھے ان کا کیا بنے گا؟ حبط ما صنعوا فیہا، حبط کہتے ہیں جس پر ثواب نہ ملے، حبط ہو جائیں گے ما صنعوا فیہا، جو انہوں نے دنیا میں کیے، یعنی ان پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حبط عمل کا مطلب ہوتا ہے کہ اجر سے خالی ہو جائے، شکر رہ جائے، اجر نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ وہ میزان میں تو رکھے جائیں گے لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا کفر کے مقابلے پر۔ حبط ما صنعوا فیہا، حبط ہو جائیں گے، ثواب سے خالی ہوں گے، ما صنعوا فیہا، جو انہوں نے دنیا میں خیر خواہی اور خدمت خلق کے اعتبار سے جو نیکیاں کی تھی۔ بتا عبادات وغیرہ تو قبول ہی نہیں ہو تو ہوتی نہیں۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب یہاں باطل کا معنی سرے سے ہے ہی نہیں، اور باطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گئی وہ چیز جو وہ کرتے تھے۔ تو یہاں باطل سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں، ایک یہ کہ باطل سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو عقائد تھے اور وہ جو بظاہر نیکی کے نام سے کچھ چیزیں کرتے تھے جن کا تعلق عبادات سے ہے، وہ تو دنیا میں رہے، اس کی تو حیثیت ہی نہیں، وہ تو باطل ہی ہو گئے۔ یہ جو دوسری چیزیں آئیں تو وہ حبط ہو گئے، سمجھ نہیں، ایک باطل ہو گئے، حبط ہو گئے۔ حبط وہ ہو گئے کہ جن کی شکل تو قرار آخرت میں رہی لیکن اس میں ثواب نہیں ملا، اور باطل باقی جو ان کے عقائد تھے اور ان کی وہ جو تھی اور بتوں کو پوجتے تھے اور یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ عزیر السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، مریم السلام کو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیوی مانتے تھے۔ اس قسم کی جو عبادات کے ناطے سے اور عقائد کے بعد جو تعلق تھا باطل، وہ تو دنیا میں ہی باطل ہو گیا۔ ما كانوا يعملون، اور جو لمبی ریاستیں انہوں نے کی،
عبادت کے نام پر ہندوؤں نے جو ہے نا وہ بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھائے اور بتوں خوش کر کچھ کیا، باطل ہو گیا۔ باطل اس چیز کہتے ہیں جس کا وجود ہی ختم ہو جائے، اور حبت کہتے ہیں یہ وجود ہے اس پر کوئی نتیجہ نہیں، دونوں کا فرق سمجھو۔ اس کو حبت عمل کہتے ہیں کہ ثواب نہیں ملا، اور باطل سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو باطل ما کانوا یعملون، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ حبت ہونے والی چیز اور ہے اور باطل ہونے والی چیز اور ہے۔ حبت ہونے والے وہ اعمال ہیں جو خدمت خلق و سروسز سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی شکل تو رہی لیکن ان پر اجر نہیں ملا۔ اور باطل وہ جو عقائد وغیرہ تھے وہ سرے سے ہے ہی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ باطل سے مراد بھی یہ اعمال ہے کہ یہ جو اعمال تھے یہ دنیا میں ہی باطل ہو گئے تھے اور نیست نابود ہو گئے تھے، لیکن بظاہر ان کی تسلی کے لیے ان کی شکل رکھی گئی، ورنہ حقیقت میں تھے ہی نہیں۔ ان نے جو نیکی کی وہ تھی ہی نہیں، لیکن ان کو شکل رکھی گئی کہ عدل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، یا ہم نے تو ایک یتیم کو کیا تھا، ہم نے ایک مسلمان کو روزہ بھی کھلوایا تھا، ایک مسلمان نے پانی مانگا تو دیا تھا، فلاں نے جانور کو جو خدمت کی تھی وہ کہا، ان کا یہ لے لو، لیکن وہ جب تولیں گے تو اس کا کوئی تول نہیں، وہ اس کی حقیقت کوئی نہیں، تو اس کی بس شکل ہی ہے، سمجھو تصویر ہے اور حقیقت کوئی نہیں۔ شیر کی تصویر بنی ہو تو وہ شیر تو نہیں کہلاتا نا، تصویر ہے، یہ ہے، وہ بھی حبت ہے، وہ بھی حبت ہے۔ لیکن جو پہلی تفسیر ہے یہ زیادہ راجح ہے کہ جس میں دونوں کی الگ الگ چیزیں، حق ہونے والے جو اعمال ہے وہ الگ ہے اور باطل ہونے والے اعمال الگ ہیں، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ جو اوپر جو کچھ چلا ہے اور رسول کو ہمیں پریشان کرتے ہیں اور ہمارے کو پیغمبر کو، ان کا اصل میں یہ دنیا کا خناس ان کی دماغ میں ہے، اور اس کے ساتھ ان کو جو تھوڑی بہت خدمت کی بظاہر ان کو توفیق لگ رہی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آگے ہوں گے۔ ہم نے اس لیے دوسرے مقام پر بھی کہا کہ کیا تم ایمان لانے کو سقایت الحاج، حاجوں کو پانی پلانا اور ان کو روٹی کھلانا ان کے برابر سمجھتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ حبط ما صنعوا فیہا باطل ما کانوا یعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔